بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپنے یوٹیوب چینل علم ستارے اور ہم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر قسم کی حاجت کو پورا کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح آپ اگر کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہو، چاہے وہ شادی کا آپ کا مسئلہ ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو، کاروبار چل نہیں رہا یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہو، نوکری نہیں مل رہی، یا نوکری میں کوئی بھی مسائل درپیش آپ کو ہیں، یا شادی شدہ لائف میں کوئی پرابلمز ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، آپ نے کوئی چیز لینی ہو، مکان بنانا ہو، موبائل لینا ہو، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک آسان سا آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گا اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ ہزاروں مرتبہ اس کو ہم آزما چکے ہیں اور اس کا جو اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ بے حد زیادہ ہے۔ تو آپ کو ہے بھی آسان سا وظیفہ، کوئی لمبی چوڑی اس میں آپ نے پڑھائیاں وغیرہ نہیں کرنی، صرف اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز اس کی پہلی شرط ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلی شرط یہی ماننی پڑے گی، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ نے اس کے فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 60 مرتبہ۔ 60 مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر اللہ پاک سے اس درود کے وسیلے سے دعا مانگیں گے کہ میری فلاں حاجت جو ہے اللہ پاک پوری کر دے۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 50 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اس درود کے وسیلے سے میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی حاجت کے مد نظر رکھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 30 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے۔ اور اس کے بعد آخری مرتبہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 20 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی 20 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور اس درود کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کی جو کل مدت ہے، جو کل دنوں کی اس کی مدت ہے، وہ ہے 40 یوم، یعنی 41 دن آپ نے کرنا ہے۔ 40 یوم اس کی مدت ہے، 41 دن تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ناغہ نہیں کرنا، بلکہ بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں ناغہ آ گیا تو پھر آپ کو شروع سے یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ تو اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ خواتین کس طرح اس وظیفے کو 41 دن کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین تو 41 دن نہیں کر سکتی، کیونکہ ایام میں مخصوصہ آ جاتی ہیں اس کے بیچ میں۔ تو ان کے لیے صرف یہ رعایت ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو سٹارٹ کریں، فار ایگزامپل آپ نے پہلے دن سے سٹارٹ کیا اور 10 دن تک آپ نے متواتر اس کو کیا، اس کے بعد آپ کے ایام آ گئے، تو ایام کے دنوں میں آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جیسے دوبارہ آپ ایام سے پاک ہوں گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ یہ 10ویں دن آپ نے چھوڑا تھا تو اس کو آپ ایام کے بعد سٹارٹ کریں گے تو یہ 11ویں دن سے گنا جائے گا۔ آپ آگے اس کو متواتر 41 دن تک کرتی جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، جو بہت ہی پرتاثیر ہے، اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں صرف ایک ہی گزارش ہے، ہمیشہ کی طرح کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔